السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی۔ اہل پاکستان کو، اہل اسلام کو، جنوبی پنجاب کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھیروں مبارکیں ہوں۔ آج دن بھر محافل نعت کا سلسلہ جاری رہا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تمام گلی گلی محلے محلے میں جو جلوس برآمد ہوئے اور آقا دو جہاں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشقان مصطفیٰ نے اپنی محبت کا، عقیدت کا ایک خوبصورت انداز میں اظہار کیا، اور لاکھوں کی تعداد میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمیں دیکھا کہ سڑکوں پر جو اپنے آقا سے محبت کا اظہار کرتے رہے، اور سارا دن درود پاک کی محفل کا سلسلہ جاری رہا۔ ماہ ربیع الاول کا جیسے ہی چاند نظر آیا تو اس وقت سے محفل کا سلسلہ شروع ہوا، اور آج جیسے کہ 12 ربیع الاول ہے تو آج کے دن آقا کی آمد کا دن ہے، تو آج ہم نے دیکھا کہ ہر امتی کا جو چہرہ تھا وہ خوشی سے دید تھا، اور رحمت کا سلسلہ تھا، بہاروں کا سلسلہ تھا۔ اور آج ہم اس حوالے سے اپنے پروگرام میں بات کریں گے علماء کرام سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نعت خواں حضرات کے پاس جائیں گے اور ان سے اس حوالے سے آقا دو جہاں رحمت للعالمین محسن انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے بات کریں گے، آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے، سیرت مبارکہ کے پہلوؤں کے حوالے سے بات کریں گے، اور آج کے دور کے انسان کی جو ضروریات ہیں اور جو سیرت مبارکہ کا خوبصورت نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے، آج ہم اس ساری صورتحال پر علماء کرام سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہے گا۔ اپنے پروگرام میں بات کریں گے سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، جو سیرت کے مختلف پہلو ہیں، جو کہ خوبصورت ہمارے سامنے ایک نمونہ موجود ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا، ان کی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حوالے سے ہمارے لیے، اہل اسلام کے لیے، پوری انسانیت کے لیے جو ہمیں اس حوالے سے درس دیا گیا، اس پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر آج ہم بات کریں گے، تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر ہیں، اس کے علاوہ متحدہ ملاد کونسل ملتان کے صدر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہم ہر مذہبی ایکٹیویٹی اگر دیکھیں، اس کے ساتھ سوشل سرگرمی میں دیکھیں تو کافی زیادہ فعال نظر آتے ہیں۔ مذہبی اسکالر ہیں، اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد سے، انہوں نے اس حوالے سے تعلیم مکمل کی، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شفیق اللہ صدیقی البدری صاحب۔ ہم ان سے جانیں گے آج سیرت مبارکہ کے مختلف آج ہم پہلوؤں پہ بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے آپ کو مبارکباد، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھیروں مبارکباد ہماری طرف سے، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک، جزاک اللہ آپ کو، آپ کے چینل کو، آپ کے چینل کے توسط سے تمام مسلمانوں کو میں بھی مبارکباد پیش کروں گا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گھڑیاں ہیں کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جی، جو خوبصورت ماشاء اللہ آج دن ہے، بابرکت دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری کائنات میں جو اندھیرے تھے وہ مٹ گئے، اور ایک نور اور ایک روشنی کا سلسلہ شروع ہوا، وہ پیغام جو کہ تا قیامت رہنا ہے، اور سب کے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے، جس نے بھی فلاح پانی ہے اس پیغام سے پانی ہے، اس در سے پانی ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے؟ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا کہ میں نے بے شک احسان فرمایا ایمان والوں پر، مومنین پر۔ کیوں فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے اپنا رسول ان میں مبعوث فرما دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر مومنین پر احسان جتلا رہا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا، اپنا محبوب تمہیں عطا کیا۔ اور آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلق نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا اپنے آپ کو عیاں کروں، میں نے نور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرما دیا۔ اور آپ یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں، کل محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے اے لوگو، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اطاعت کرو، مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو، سنت پر چلو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یقیناً یہی فلاح ہے، اور یہیں سے ہم سب کو ایک جو انسانیت کا، ایک محبت کا، ایک پیار کا، اور دنیا کے بہترین اصول ہیں وہ سب یہیں سے آئے ہیں۔ اگر ہم بات کریں آج کے دور کی بات کریں تو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیرت کے پہلو آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے، اور پوری دنیا کے لیے روشن مثال ہے۔ ہم دیکھتے ہیں UN کو، ہم دیکھتے ہیں عالمی دنیا کے اصولوں کو، تو ہمیں یاد آتے ہیں، تو یہ تو ہمیں تو اتنے عرصہ پہلے بتا دیے گئے۔ تو اس موقع پر ہماری جو قوم ہے، ہم نے دیکھا کہ آج جس طرح نوجوان باہر تھے، وہ جس طرح محفل میلاد کا سلسلہ ہوا، جلوس ہوئے، یہ جو عشق ہے،
اس عشق کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جو ہماری پاکستانی قوم میں جو عشق ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، پاکستان ہمیشہ دینی معاملے میں سر فہرست رہا ہے، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، بالخصوص آج جنوبی پنجاب میں اور ملتان شریف کے اندر مدینہ الاولیاء میں جو سینکڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر آئے گھروں سے اور عشق کا اظہار کیا، وہ حقیقتاً محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی کہ جو ان کے دلوں میں، سینے میں موجود تھی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اس کی جان سے، اس کے مال سے، اس کے آل اولاد سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب نہ ہو جائیں۔ اور آپ یہ دیکھیں، آج آپ نے جیسے فرمایا نا کہ یو این او اور پوری دنیا کے اندر اسلام کے بارے میں ایک رویہ رکھا جاتا ہے، کوئی نیگیٹو ایک رویہ ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث پاک پیش کرنا چاہوں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کی ایک گلی میں موجود تھے، اور سامنے سے ایک جنازہ گزرا، اور جنازہ بھی یہودی کا جا رہا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی علم ہے کہ یہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، اس جنازے کے لیے سرکار کھڑے ہو گئے، اور صحابہ کرام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جملہ ارشاد فرمایا کہ بے شک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والے نبی نے پوری عالمین کے لیے جو رحمت بن کے آئے، نبی نے پیغام امن اور محبت کا ایسا دیا کہ سنہری حروف کے ساتھ تاریخ میں لکھا گیا۔ حضور نے فرمایا الیس انسانن، الیس انسانن، الیس انسانن، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ میں تو انسانیت کی خاطر کھڑا ہوا ہوں۔ انسانیت کی خاطر کھڑا ہو، رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ آج جس طرح آپ نے بات کی، آج جس طرح نوجوان، یہ جو ایک جذبہ ہے گھر سے نکل کر ایک خوشی کا اظہار کرنا، ہم نے دیکھا کہ بچوں کو بائک پہ آگے بٹھا کر، ہاتھوں میں جھنڈے لے کر درود و سلام پڑھتے ہوئے ہم نے والدین اور بچوں کو دیکھا۔ اس خوبصورت جذبے کے بارے میں کیا کہیں؟ یہ در حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی سنت ہے۔ میلاد کی ریلی کرنا یہ حضور کے صحابہ کی سنت ہے۔ وہ کیسے؟ مدینہ طیبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں، اور بچیوں نے دف بجا کر استقبال کیا اور پڑھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع واجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت نورت المدینہ مرحبا یا خیر داعی۔ اب یہ اس پوری ربائی کو اگر آپ پڑھیں، اس کا ترجمہ اٹھائیں، انہوں نے فرمایا واجب الشکر علینا، یا رسول اللہ آپ کی آمد پر شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے۔ جو یہ آج خوشیاں منائی گئی ہیں اور منائی جا رہی ہیں اور تا قیامت منائی جائیں گی، مدینہ آمد کی خوشیاں ہیں، اور جب دنیا میں آئے تو اس کی کتنی خوشی ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ آپ ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ حضور نے فرمایا میں سوموار کو پیدا ہوا تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر سوموار کو اپنا میلاد خود منا رہے ہیں اور شکرانے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو ہمیں بھی آج درس ملتا ہے۔ آج 12 ربیع الاول کے دن ہم روزہ رکھیں، خوشی کریں، اور وہ تمام نیک کام کریں جن سے حضور راضی ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے، اور وہ کام جو قرآن و حدیث میں، سیرت مطہرہ سے ملتے ہیں، ان پر عمل کریں۔ نماز کی پابندی ہونی چاہیے، درود و سلام پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور اپنے والدین کا ادب احترام کریں، اپنے اہل خانہ کے اوپر، بیوی بچوں کے اوپر خرچ کریں، اور دوست احباب میں خرچ کریں، غربا، فقراء، مساکین، یتامہ میں مال آج بانٹیں، اسی سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوگا۔ خوبصورت پہلو ہمیں سیرت مبارکہ میں نظر آتے ہیں، جتنے بھی کمزور طبقات تھے ان کا ہاتھ تھاما گیا، چاہے وہ یتیم تھا، مسکین تھا، غریب تھا، چاہے متوسط طبقے سے رکھنے والا شخص تھا، اس کے لیے بھی زکوٰۃ اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں بتائی گئی اور یہ حکم دیا گیا۔ یہ جو 1400 سال پہلے یہ حکم دے دیے گئے، آج ہمارے معاشرے کو ان چیزوں پہ کتنی عمل کی ضرورت ہے؟ آپ یہ دیکھیے، دنیا کہتی ہے کہ انسانی حقوق کے علمبردار بالخصوص یہ کہتے ہیں کہ جی خواتین کو رائٹس نہیں مل رہے، اسلام ان کے لیے سخت قوانین لا رہا ہے، انہیں پردے کا کہتا ہے۔ در حقیقت آپ دیکھیں تو صحیح، جو عزت، احترام، انسانیت اور اخلاق اور ان کو حقوق اسلام نے دیے ہیں، کائنات میں کسی دین نے نہیں دیے، کسی معاشرے نے نہیں دیے، کسی دور میں نہیں ملے۔ آپ یہ دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی 2 بچیوں کی کفالت کی، ان کو پڑھایا، لکھایا، ان کا نکاح کیا، حضور فرماتے ہیں جنت میں وہ
وہ اور میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو ملی ہوئی انگلیاں ہیں. حضور نے دونوں انگشت مبارکہ کو ملا کر فرمایا وہ اور میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو ملی ہوئی انگلیاں. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور بیوی کے لیے حضور نے فرمایا یہ تمہارے نصف ایمان کی تکمیل ہے. اتنی عزت اکرام بیٹی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اور بہن کے لیے فرمایا. ہر رشتے کو اگر سمجھایا ہے عزت دی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے. ان اصولوں پر عمل کر کے یقیناً ہم آج بھی اگر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہم بہترین نیشن بن سکتے ہیں، بہترین معاشرہ بن سکتے ہیں. اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا محفل میلاد کا سلسلہ جاری رہا، ہم نے دیکھا کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے. آج کے دن جو آج کے دن کی اہمیت ہے اس حوالے سے بتائیے گا. ہم ولادت کی بات بھی کریں گے جب اس دور میں، اس کے بارے میں ہم ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے، اس کے بارے میں ذرا بتائیں. اب یہ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم مادر میں تشریف لائے تو آپ فرماتی ہیں مجھے ہر رات ایک اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی اور مبارک ہستیاں مجھے خواب میں زیارت دیتی ہیں اور وہ مجھے خوشخبری دیتی کہ آمنہ تیرے گھر وہ پیدا ہونے والا ہے جو اللہ کا محبوب ہے، وہ پیدا ہونے والا ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ پیدا ہونے والا ہے جو شرق سے غرب تک نور خداوندی کو منور کر دے گا. اور آپ اس سے میں آپ کو انجیل برنباس باب نمبر 82 کی روایت سناتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ خطاب فرما رہے ہیں. آپ کا خطاب دل نواز سن کر ایک عورت کھڑی ہوئی اور کہنے لگی اے عیسیٰ بڑی مبارک ہے وہ ماں جس نے آپ کو پیدا کیا. آپ نے اپنی والدہ کی تعریف سنی تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی تو آپ بڑے خوش ہوئے. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے عورت میری ماں بے شک بڑی عزت برکتوں اور رفتوں والی ہے، لیکن سن میری ماں سے بڑھ کر عزتوں رفتوں برکتوں والی ایک ماں کائنات میں آنے والی ہے، وہ خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی انجیل برنباس باب نمبر 82 کے اندر دوسری روایت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ فریضہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میثاق لیا تھا، یعنی دو عہد لیے تھے نا عالم ارواح میں. ایک تو پوچھا جتنی قیامت تک آنے والی روحیں تھیں، پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، ان سب نے کہا ہاں بے شک تو ہمارا رب ہے. پھر دوسرا عہد لیا ان تمام نبیوں اور رسولوں کی ارواح سے کہ جب تمہیں فرائض نبوت مل جائیں، یہ قرآن ہے، فرائض نبوت مل جائیں تبلیغ پہنچا دو لوگوں تک. پھر انہیں کیا کرنا؟ میرے محبوب کی آمد کی خبر دینا، خوشخبری سنا دینا. جیسے فرمایا نا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، کہ تمہیں بشارت دیتا ہوں اس نبی کی جو میرے بعد آنے والے ہیں جن کا نام عرشوں پر احمد زمین پہ محمد ہوگا. اور آپ یہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وضحیٰ والے چہرے کا بتاتے، واللیل والی زلفوں کا، حضور کے اخلاق کریمانہ کا بتاتے، حضور کا حسن و جمال بتاتے ہیں، حضور کا چلنا، حضور کا بولنا، حضور کے معجزات، ان کے بارے میں نشانیاں، حضور کس قبیلے میں پیدا ہوں گے، کہ ان کے کون کون سے معاملات ہوں گے، کون کون سی نشانیاں نمودار ہوں گی، سب بتائی. تو لوگ عشق میں کھڑے ہو گئے. عیسائی اس وقت کے کلمہ گو عیسیٰ علیہ السلام کے عشق میں کھڑے ہوئے. انجیل برنباس باب نمبر 82 وہ کہتے ہیں ہاتھوں کو انہوں نے آسمان پہ اٹھایا اور کہنے لگے اے احمد اکبار آجا دیدار کرا جا، اے احمد اکبار آجا دیدار کرا جا. یہ وہ فریضہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں رسولوں نے سر انجام دیا ہے. اس لیے اللہ بھی کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے بھی آپ پر درود السلام بھیجتے ہیں. اے مومنین آپ بھی درود السلام بھیجا کریں، درود السلام کی بات کر لیں، درود السلام کی اہمیت کی بات کر لیں. اس پہ ہمارے ناظرین جاننا چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ الاحزاب میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ملائکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیج رہے ہیں اور اے ایمان والو تم بھی حضور پر درود اور سلام بھیجو. اب آپ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمل مبارک کائنات بننے سے پہلے اور کائنات کی اختتام کے بعد بھی ایک واحد عمل ہے جو اللہ کر رہا تھا، کر رہا ہے، کرتا رہے گا. وہ کیا ہے؟ واحد عمل اپنے محبوب پر درود پاک بھیجنا. اور اب یہ دیکھیں درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے محبوب کا جواب ملتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ مولا کائنات شیر خدا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ تشریف فرما ہے، کوفے کا بازار ہے، چند یہودی بھی سائد پہ بیٹھے ہیں اور ایک سائل آیا، غریب فقیر لاچار مسکین آیا. انہوں نے یہودیوں کو جا کر کہا میں غریب ہوں، فقیر ہوں، لاچار ہوں، میری مدد کرو. انہوں نے دیکھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس دینے کو بظاہر کچھ بھی نہیں ہے. انہوں
انہوں نے تانا مارا جاؤ علی سے مانگو علی دیں گے تو ہم دیں گے. اب دیکھ رہے ہیں علی کے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے, لیکن وہ جانتے نہ تھے یہ علی کون ہے کہ من کنت مولا فہذا علی جو مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. انا مدینۃ العلم و علی جو بابوہا, میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے. الحق مال علی والعلی مال حق, حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے. القرآن مال علی والعلی مال قرآن, قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے. اور اللہ یوتی و انما انا قاسم والے نبی نے علی کو کیا تاکہ وہ نہ جانتے تھے. اور جب آیا سائل حضرت علی کی بارگاہ میں کہنے لگا میں غریب ہوں فقیر ہوں لاچار ہوں, حضرت علی کریم کے سامنے ایسے ہتھیلی پھیلائی نا, آپ نے پھونک مار دی, دم کر دیا. کہتے ہیں دم درود میں کیا رکھا ہے, اور دیکھو میرے علی کے دم میں کتنا دم ہے. آپ نے دم کیا, پھونک ماری, کہا مٹھی بند کر لے, یہودیوں کے سامنے جا کے مٹھی کھولنا. یہودیوں کے سامنے مٹھی کھولی, سارے یہودی علی کے قدموں میں اور پکار اٹھے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, حضور پر ایمان لیا, اسلام قبول کیا. علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا میں نے تو تمہیں کوئی دعوت دین نہیں دی, ابھی تو تم تانے مار رہے تھے, ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے دیکھا آپ نے خالی ہتھیلی پر پھونک ماری. جب اس سائل نے ہتھیلی کھولی, ساری ہتھیلی درم و دینار سے بھری ہوئی ہے. اور انہوں نے کہا علی یہ تو بتائیں آپ نے پڑھا کیا ہے, یہ کیا کیا ہے, دم کیا کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے میں نے 10 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھا اور دم کر دیا. اس درود کے صدقے اللہ نے یہودیوں کو ایمان دیا, اس درود کے صدقے سائل کو درم و دینار دیے. صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین یقیناً درود پاک پڑھتے رہیں, اور ہمارا اللہ پاک جب قرآن مجید میں خود یہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں, اور یہ حکم ملتا ہے کہ اے ایمان والو آپ بھی درود و سلام بھیجو, تو یقیناً درود و سلام کی فضیلتیں, برکتیں, رحمتیں وہ رحمتیں ہیں جن کی ہم بات نہیں کر سکتے, جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے. تو درود و سلام کا سلسلہ جاری رہے تو یقیناً ہمارے ملک و پاک پر جو رحمتوں کا فضیلتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. ہم مزید بھی سوال سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آج آقا دو جہاں رحمۃ اللہ عالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کے حوالے سے آج ملک بھر میں جس طرح آج جلوس اور اس کے علاوہ سیرت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا, محفل میلاد کا 7 دن سلسلہ جاری رہا. پورے ملک میں سعود پنجاب میں عقیدت و احترام کے ساتھ آج جشن ولادت منائی گئی. تو اس پر ہم آج بات کریں, اور اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ضلعی امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر صفدر ہاشمی. آج ہم جانیں گے ان سے سیرت کے مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے ایز اے قوم کس طرح سے ہم عمل درآمد کر سکتے ہیں, کس طرح سے ہم سیرت کے اصولوں کو اپنا کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب آج جس طرح جشن ولادت ہے ملک بھر میں آج عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے, آج کا دن یقیناً ایک رحمت کا دن ہے, ایک خوبصورت دن ہے. آج ہر جگہ درود و سلام کی بہاریں تھیں. اس موقع پر کیا کہنا چاہیں گے, ایز اے قوم کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آج کے دن میں تمام امت کو اور پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد دیتا ہوں. آج کا وہ دن مبارک دن ہے جب محسن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یہ دن ہے, یہ ولادت کا مہینہ ہے, اور لوگ بہت زیادہ اہل ایمان اس دن کے حوالے سے بہت زیادہ خوشیاں مناتے ہیں. نہ صرف آج کے دن بلکہ پورا یہ ماہ مبارک ربیع الاول کا جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہے وہ پروگرامات کرتے ہیں, میلاد مناتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں اور جھنڈیاں لگاتے ہیں, کمکمے لگاتے ہیں, روشنیاں اور چراغاں کرتے ہیں. اسی طریقے سے سیرت کی محفلیں کرتے ہیں, درود کی محفلیں کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انفرادی اور اجتماعی طور پر درود و سلام بھیجتے ہیں, اور یہ کہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی رحمت ہیں ان پر جو ہے کروڑوں جو ہے درود و سلام ہوں. اور بے شک جو ہے یہ ہر مومن کی جو ہے وہ آرزو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے اس کے دل کے اندر, اس کے جسم و جاں کے اندر بسی ہے, رچی ہے. اور یہ الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دن اس حوالے سے اہل ایمان مناتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا دن ہے, محبت کے اظہار کا دن ہے. ایک اور چیز جو آج ہم بات کر رہے ہیں سیرت مبارکہ کے جو پہلو ہیں جو ہم دیکھتے ہیں ان کو جو بھی اپنائے گا یقیناً وہ کامیاب ہوگا.
ایز اے قوم ہمیں کتنا فوکس پریکٹیکل چیزیں کس طرح سے ہم پریکٹیکل چیزیں کر سکتے ہیں، کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے؟ اور جو یہ کہا گیا اخلاقیات کے حوالے سے کہا گیا کہ ہم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں، اور اس کے علاوہ رحم دلی کے حوالے سے، پیار محبت کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، یہ اتنے سارے پہلو ہیں، اس پر ایز اے قوم ہمیں کس طرح سے اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ہم کس طرح ایک قوم بن کے سامنے آ سکتے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، ایک رول ماڈل ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس کی جان، اس کے والدین، اس کی اولاد، تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات نفس، اس کی آرزوئیں اور تمنائیں بھی میری لائے ہوئے طریقے اور میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ اور یہ آپ جیسے خود آپ نے بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاق جو ہے وہ روز قیامت سب سے وزنی نامہ اعمال میں کوئی اگر چیز ہوگی تو وہ اعلیٰ اخلاق ہوں گے۔ تو یہ اصل میں ہمارا جو آج کے دن کے حوالے سے جو پیغام ہے اور ہونا چاہیے کہ ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں، اور محبت کے بہت سارے اظہار ہم کرتے ہیں جس کو ہم عشق مصطفیٰ کا نام دیتے ہیں۔ تو میں تمام اپنے ناظرین سے یہ بات کہوں گا، سامعین سے، کہ بھئی یہ عشق مصطفیٰ بڑا اہم ہے، بہت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اگر ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو پھر یوں سمجھے کہ ہمارے دلوں میں کچھ بھی نہیں ہے، ایمان سے خالی ہے یہ دل۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں عشق ہے وہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشن بھی ہے، اور وہ مشن تھا فرد سے لے کر خاندان، خاندان سے لے کر معاشرہ، اور معاشرے سے لے کر حکومت تک۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمانے دیے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیارات دیے ہیں، اور ان معیارات کو اپنانا ہے، وہ ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر یا امت مسلمہ کے اندر جو بھی کمزوری ہے، اس کمزوری کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار تو ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی دی ہے میرے لیے، میرے خاندان کے لیے، میرے معاشرے کے لیے، حکومت اور ساری انسانیت کے لیے، اس رہنمائی سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک اور بات بھی ہم جاننا چاہیں گے، اور جو ایز اے قوم ہم اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کریں تو یہ پریکٹیکل کر کے دکھایا، اپنے نواسوں کو کندھوں پہ اٹھا کے دکھایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا رحم دلی کے حوالے سے بات کی، جو بچوں پہ رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا۔ اتنی ساری احادیث موجود ہیں۔ تو آج کل جو ہمارے معاشرے میں واقعات ہو رہے ہیں، اس پر کیا پیغام دیں گے؟ اللہ اکبر، بہت سخت بات آپ نے، بہت سخت واقعات ہیں جو ہمارے معاشرے میں معصوم بچوں اور بچیوں کے ساتھ جو زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں، جو زندہ درگور، یہ عرب کے معاشرے میں ہم سنا کرتے تھے نا کہ وہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے بچوں کو، اور یہ زندہ درگور کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں۔ اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں، یہ بات آپ کی درست ہے کہ گھر ہمارا جو ہے اس کے ادارے کے اندر کمزوری آئی ہے، اسکول کے ادارے کے اندر کمزوری آئی ہے، وہاں وہ جو تعلیم و تربیت کا، آداب کا اور تزکیے کا پہلو تھا اس کو جو ہے نظر انداز کیا گیا ہے۔ ہمارے والدین اپنی وہ ڈیوٹی ادا نہیں کر رہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ساری جو ہے نا یہ کمزوریاں ہمارے معاشرے کے اندر اور برائیاں پنپ رہی ہیں۔ آپ نے تو فرمایا کہ زبان اور ہاتھ سے مسلمان ہی وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ رہنمائی کی ہے۔ ایک ایسا کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے جس کے اندر احترام انسانیت، احترام نسوانیت، ماں بہن بیٹی کا جو رشتہ ہے، جو خوبصورت رشتے ہیں، اس رشتوں کا تعلق جو ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ ساری سیرت کے اصول اپنائیں تو یقیناً ہم ایک مثالی معاشرہ دے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، UN کے چارٹر دیکھتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جو 1945 میں 1920 میں انہوں نے ڈیولپ کیے، 1400 سال پہلے عرب کے معاشرے میں یہ سارے اصول بتا دیے گئے پوری دنیا کو، اور ابھی بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ سب سے بہترین اصول نظر آتے ہیں ہمیں کتنا اپنانے کی ضرورت ہے ایز اے قوم، اور ایز اے مسلم ہمیں کتنا فخر کرنے کی ضرورت ہے، جو اگر ہم دیکھتے ہیں دنیا کے حالات تو اس کے بارے میں کیا کہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ
اگر مسلمانوں کو آج کسی بات پر پوری دنیا سے اپنا سر فخر سے بلند ہوتا نظر آتا ہے یا ہونا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مدتوں کے بعد عرب اپنے یورپ نے جن اصولوں کو سمجھا ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنی ایک حکم یا ایک آیت سے ہی ان تمام احکامات کی تشریح کر دی ہے۔ یورپ کے اندر آج آپ دیکھیے کہ جو بچوں کی کمی ہے، اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ اولاد جو ہے تمہاری طاقت کا ذریعہ ہیں، تمہاری قوت کا ذریعہ ہیں، ان کی پرورش کریں، ان کی بہترین تربیت کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے حقوق کی بات کی ہے، بیٹوں کے نہیں بلکہ بیٹیوں کے لیے بھی، کہ آپ نے فرمایا کہ بیٹا اگر اللہ کی نعمت ہے تو بیٹی آپ کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ اس کو پھر عورتوں کے حقوق کی بات دیکھیں، عورتوں کی آج سے جو ہے چند سالوں پہلے تک یورپ کے اندر عورت کو ووٹ دینے کا حق بھی نہیں تھا، جبکہ ہماری جو ہے یہاں وراثت میں حق دیا گیا۔ آپ دیکھیں امہات المومنین کون تھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان کو کیا کہا گیا؟ رہتی دنیا تک کے لیے تمام مومنین کی والدہ ہیں۔ کتنا بڑا رتبہ جو ہے ان کو دیا، وہ استاد تھیں، وہ ٹیچر تھیں، اور ان سے جو ہے نا جی اخذ کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے عورتوں کو اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے بہترین مقام دیا۔ پھر آپ یہ دیکھیں یتیموں کو کیا طبقات، جتنے کمزور طبقات تھے ان کو رائٹس دیے گئے۔ مسکینوں کو فرمایا کہ یتیموں کو ان کا حق دے دو، مسکینوں کو ان کا حق دے دو، ضرورت مندوں کو ان کا حق دے دو، مسافروں کو ان کا، یعنی مسافر، اب مسافر کے لیے کس معاشرے کے اندر مسافر کے حقوق کی بات کی جاتی ہے؟ لیکن آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر جو ہے وہ بھی حقوق ہے۔ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کا بھی خیال کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پڑوسی ہیں، آپ دور کے پڑوسی ہیں، نزدیک کے پڑوسی ہیں، کام کے جس جگہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں جو آپ کے ساتھی ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، ان کا بھی آپ خیال رکھیں۔ تو یہ تو نبی کریم میں کہتا ہوں کہ، اور پھر غلاموں کے، اس زمانے میں تو غلامی عام تھی، اور یورپ نے تو غلامی جو ہے آج سے 100 سال پہلے جو ہے نا جی ختم کی ہوگی، لیکن سے طبقہ تھا اس کے بھی رائٹس رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام بنانے کو جو ہے منع فرمایا، اور غلام آزاد کرنے کو ایک بہت بڑی نیکی جو ہے گردانہ۔ بہت سارے آپ دیکھیں جو ایسے گناہ ہیں جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ اگر تم کرو گے اور یہ اگر تم فرض توڑو گے تو پھر اس کی پاداش میں تمہیں غلام آزاد کر۔ تو غلاموں کو آزاد کرنے کی طرف، انہیں معاشرے کا بہترین شہری بنانے کی طرف کس نے فرمایا؟ آج سے 1400-1500 سال پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں پوری انسانیت کے محسن ہیں۔ یہ صرف اہل ایمان کے محسن نہیں ہیں، بلکہ ساری انسانیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک رہنمائی دی۔ اور آج آپ دیکھ لیے، میں آپ کو یہ بات آخری بات کر، پوری یورپ کے یہ اب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا جی ربیع الاول کا مہینہ پوری دنیا کے اندر منایا جا رہا ہے، اور لوگوں تک پیغام جا رہا ہے کہ ایک نبی رحمت نے آج سے 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے ہمارے لیے جو گائیڈ لائنز دی تھی، ساری انسانیت کی نجات اسی گائیڈ لائنز کے اندر ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، اس طرح آپ نے جانا کہ یقیناً جو گائیڈ لائن دی گئی، جو اصول بتائے گئے، وہی قیامت تک تمام انسانوں کے لیے فلاح کے لیے ہیں، اور اس کے ساتھ اسی میں نجات ہے۔ اگر ہم اسی کو، ان اصولوں کو اپنا لیں تو یقیناً ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ ہم مزید بھی سوال سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح آج جشن آمد رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کا روز ہے، اور آج جس طرح سارا دن درود السلام کی بہاروں کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ ملتان کے مشہور نعت خوان محسن رضا قادری موجود ہیں، ہم ان سے نعت سنیں گے۔ محسن، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، ہم آپ سے یقیناً نعت مبارکہ سننا چاہیں گے، آپ اس والے سے ہمارے ناظرین کو سنائیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میری طرف سے تمام عالم اسلام کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد جشن عید میلاد النبی بے حد مبارک ہو۔ ایک کلام آپ کو پیش کرتا ہوں، سماعت کریں گے۔
یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں، اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں، معطر معطر ہے ساری فضائیں، ساری فضائیں خوشی میں ہے جبریل نغمے سنائیں، وہ شافعِ روزے جزا آ گئے ہیں، یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لیں، کہ ہیں ہر طرف اب اجالے اجالے، اجالے اجالے، کہا جن کو حق نے سراج منیرا، میرے گھر وہ نور خدا آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک بہت خوبصورت انداز میں محسن رضا قادری نے آقا دو جہاں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مبارکہ میں گلہائے عقیدت پیش کیا۔ ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین، جس طرح آج دن بھر محافل کا سلسلہ جاری رہا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے ساتھ نعت خوان موجود ہیں، ہم ان سے سنیں گے، نعت سنیں گے۔ ہمارے ناظرین آپ بھی یقیناً اس میں سنیں گے، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حافظ محمد احسان البدری، تو ان سے ہم سنیں گے۔ احسان بھائی، آپ کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ تو ہمارے ناظرین بھی خیر مبارک، نعت سنیں گے آپ سے، آپ ہمیں کون سی نعت سنائیں گے؟ سرکار کی ولادت کے سلسلے میں نعت سنانا چاہتا ہوں۔ ہاں سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، دنیا تے دو جہاں نہ دے مختار آ گئے، دنیا تے دو جہاں نہ دے مختار آ گئے، گھر آمینہ دیکھو گئی آمد حضور دی، گھر آمینہ دے ہو گئی آمد حضور دی، رحمت لوٹاون احمد مختار آ گئے، رحمت لوٹاون احمد مختار آ گئے، تے سارے گناہ گاراں دی
آج عید ہو گئی، سارے گناہ گاراں دی آج عید ہو گئی، رحمت لٹاون احمد مختار آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آقا دو جہاں رحمۃ العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ صلوات میں گلہائے عقیدت پیش کیا۔ ہمارے ساتھ ملتان کے ایک اور مشہور نعت خوان ملک عمران یوسف موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے، ان سے نعت بھی سنیں گے۔ اور عمران بھائی، سب سے پہلے آپ کو جشن جو ولادت ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہمارے ناظرین بھی آپ سے آج نعت سننا چاہیں گے، تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں سنائیں اس حوالے سے نعت۔ سب سے پہلے میں آج کے اس بابرکت دن کے موقع پر عالم اسلام کو حضور کی ولادت باسعادت کی میں جشن مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے دن ہمیں حضور کے صدقے میں ہمارے لیے تمام مشکلات کو حل فرمائے اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ امن کا گہوارہ بنائے۔ ہاں جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، شادیاں خوشی کے بجائے گئے، شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف نور صلی اللہ ہو گیا، ہر طرف نور صلی اللہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، یہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ، یہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ ہر جگہ جو اس حوالے سے میلاد کی محفل ہوئی، درود و پاک کا سلسلہ جاری رہا، اور ہمارا بھی یہی پیغام ہے، اور سب کو، پوری امت کو، پورے اہل اسلام کو، اہل پاکستان کو، پوری جنوبی پنجاب کو ایک بار پھر ہماری طرف سے، ہماری نیوز نائٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے، روہی کی طرف سے جشن ولادت کی ڈھیروں مبارکیں ہوں، اور دعا یہی ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک پر رحمتوں کا سلسلہ جاری رکھے، اور تمام تر جو اس حوالے سے جو مسائل ہیں ان کا بھی خاتمہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی پیغام ہے کہ ہم سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کو اپنا کر یقیناً دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے اپنے میزبان محمد بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔